تیسرا سیشن ہے. ہم لوگ سندھ ہسٹری ہیریٹیج اینڈ ڈائیورسٹی کے عنوان سے 2 روزہ نشست رکھی ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج لوک ورثہ اسلام آباد اور ہست و نیست انسٹیٹیوٹ آف ٹریڈیشنل اسٹڈیز اینڈ آرٹس لاہور کے اشتراک سے یہ ہم لوگوں نے رکھا ہے. پہلا دن کراچی پہ ہے کے بارے میں ہے. پہلی ہماری نشست اوریجنل کمیونٹیز آف کراچی اینڈ فشرمین کمیونٹیز پہ رہا. بہت ہی رچ سیشن تھا, سیکھنے کو ملا. اور دوسرا سیشن جو تھا ہمارا ہندو کمیونٹی پہ تھا, اس میں کافی گلے شکوے بھی سننے کو ملے اور بہت سیکھنے کو ملا. ابھی تیسرا سیشن ہمارا جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی اور اس کے ٹریڈیشنز پہ ہے, جو کہ ونس اگین از ایکسٹریملی رچ. اینڈ تو اس میں ٹائم کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں سب سے پہلے چاروں حاضرین کا تعارف کرانا چاہوں گا. شمیم خورشید صاحب ہیں جو کہ پرنسپل ہیں سینٹ پیٹرکس کالج کے, اور ہی از اے ممبر آف دا کیتھولک بورڈ آف ایجوکیشن کراچی. موسٹ ویلکم سر. اینڈ ان کے اس کے علاوہ ہمارے سینئر ہیں اعظم معراج صاحب, جنہوں نے 11 عدد کتابیں لکھی ہیں آن دا پاکستانی کرسچن کمیونٹی انکلوڈنگ شان سبز و سفید. یہ عنوان ہی بہت خوبصورت ہے. اور انہوں نے تحریک شناخت پاکستان کی بھی بنیاد ڈالی ہے, جو کہ پاکستانی کرسچن یوتھ کو انگیج کرتی ہے. اور اس کے تیسرے نمبر پر ہیں مشیل فاروقی, جو کہ بہت زبردست آرٹسٹ ہے. اور یہ بھی ایک ابھی میں موضوع نہیں بتاتا, باری باری اپنے اپنے موضوع. انفیکٹ شمیم صاحب, انفیکٹ اعظم صاحب ہسٹری آف دا کرسچنز ان کراچی پہ بات کریں گے موسٹلی, اور شمیم صاحب ایجوکیشن میں جو کنٹریبیوشنز ہیں کرسچن کمیونٹی کی, اور مشیل فاروقی کچھ ایک بڑی امپورٹنٹ کمیونٹی ہے گوئن کرسچنز کی, ان کے بارے میں ہم سے کچھ شیئر کریں گی. مگر اس سب سے پہلے ہم ایک مقدس چیز سے بات کا آغاز شروع کریں گے, برکت کے لیے بھی. اور اس میں ہمارے ساتھ سسٹر مارگریٹ روڈریگز, سسٹر اولیو فرنینڈز اور سسٹر لائزہ نعمت ہیں, جو کہ فرام سینٹ جوزفس کانوینٹ اسکول کراچی, اور سسٹر لائزہ جو ہیں وہ پرنسپل ہیں اسکول کی. بہت ہی ہم ممنون ہیں. ان لوگوں کا بھی ایک اور پروگرام بھی ہے, اس میں سے انہوں نے ٹائم نکالا ہے. تو وی ول اینڈ دے ول بی چانٹنگ سالوے ریجینا, جو کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شان میں ہم ہے. اس کا ترجمہ بھی بعد میں اردو میں پیش ہوگا. تو سسٹر تھینک یو اینڈ بسم اللہ.
سب کا بہت بہت شکریہ. ابھی ہم نے جو لیٹن میں مقدسہ مریم کے بارے میں جو گیت چانٹ کیا ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. یہ بہت اچھی ایک فیمس دعا ہے جو میرا خیال ہے کہ اردو انگلش یا جس زبان میں بھی یہ سکھائی جاتی ہے یہ تقریباً بچوں سے لے کر بڑوں تک ان کو زبانی آتی ہے. اس کا ترجمہ ہے سلام اے ملکہ، رحم کی ماں، ہماری زندگی، ہماری شیرینی اور ہماری امید تجھے سلام. ہم ہوا کے جلا وطن فرزند تیرے آگے چلاتے ہیں. اس آنسوؤں کی وادی میں ہم روتے اور ماتم کرتے ہوئے تیرے سامنے آنکھ کھینچتے ہیں. بس اے ہماری وکیلا، ہماری طرف اپنی پر رحم نگاہ کر اور ہماری اس جلا وطنی کے بعد ہم کو اپنے رحم کا مبارک پھل یسوع دکھلا. اے رحم دل، اے مہربان، اے شیریں کنواری مریم. آمین. آمین. سسٹر بہت ہی شکریہ. تھینک یو ویری تھینک مچ. یو ویری مچ. تھینک یو. دونوں سینئر سسٹرز کو بھی بہت سلام اور شکریہ. تو اب ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں. یو آر فری ٹو اٹینڈ، اور اف یو ہیو ادر کمٹمنٹس تو آپ جا بھی سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی. جی ہاں جی، آج ہمارے وہ کانوینٹ میں ایک سسٹر ہے جن کی 60 ایئرز آف ریلیجیس لائف جو ہے وہ اس کی کیا ڈائمنڈ جبلی آپ بنا رہے ہیں. تو ابھی وہ پریئرز وغیرہ جو ہے نا اس کی تیاری کرنی تھی، تو اس لیے تو تھینک یو ویری مچ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا. تو اور جتنے بھی شرکا جو اس وقت آن لائن ہیں، میں دیکھ سکتی ہوں سر اعظم جو ہیں وہ بھی ہیں، سر شمیم بھی، and I think Michelle and who is online at present I think یہ آبزرورز ہیں، یہ NED سے آبزرورز ہیں. یہ اچھا جی، تانیہ اینڈ رابیلا جنیجو. So thank you very much for listening to us and hope your session will be good one. Thank you very much. Thank you. خدا حافظ. خدا حافظ. تو اس بابرکت دعا کے بعد ہم فوراً اپنے مین سیشن پہ آتے ہیں، کیونکہ وقت کا تھوڑا سا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. ٹیکنیکل وجوہ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے. 5 منٹ ہم اوپر کر سکتے ہیں انشاءاللہ، یعنی کہ اوور آل وی شوڈ ٹرائی ٹو ریپ اٹ اپ بائی 4:10 10 منٹس اوور ٹائم. تو اعظم صاحب اگر آپ ہمیں تھوڑی بہت کوئی آگاہی دے سکیں اباؤٹ دا ہسٹری آف دا کرسچین کمیونٹی ان کراچی. اچھا، شکریہ تیمور صاحب، اور میری طرف سے آپ کے شرکا کو اور آپ کو بھی سلام. دیکھیں جو سندھ میں کرسچن کمیونٹی ہے نا، پرٹیکولر میرا اس موضوع پر کوئی ایسا کام نہیں ہے. جو بھی میں بات کروں گا یہ تک بندی ہوگی اور ایک کم پڑھے لکھے آدمی کی کچھ بس تک بندیاں ہی ہوں گی. تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت کرتا ہوں. بنیادی طور پہ جو میرا تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی مسیحی ہے اس میں سے کوئی 99% لوگ جو ہیں وہ سندھ دھرتی کے باسی تب سے ہیں جب کبھی سندھو دیش کہہ رہا ہوں، جب سندھو دریا من سرور جھیل سے کہیں پھوٹا تھا. وہ 6000 سال پہلے، 12000 سال پہلے یا 10,000 سال پہلے قبل از تاریخ بھی ہو سکتا ہے. تو نیچے میدانوں میں کہیں ہمارے اجداد کا جنم ہوا تھا. اور سندھ دھرتی میں نے جو مورخین سے سیکھا پڑھا، سندھ دھرتی سے مراد ساری وہ جگہ ہے جہاں پاکستان بنا. اور سندھ اور ہند صرف اشوکا، مغل ادوار اور برطانوی ادوار کے علاوہ یہ سندھ اور ہند ہمیشہ سے 2 تہذیبیں تھیں. تو 47 میں یہ اسی کا دوبارہ وہی جو سندھ کے بیٹے تھے، اس میں چاہے گوئنز ہوں، یہ ہزاروں سال پہلے وہ آرینز کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا. تو
یہ سندھ کے وہی بیٹے تھے جنہیں انتہائی جنوب کی طرف دھکیل دیا گیا، اور دراوڑین جو تہذیب ہے یہ آپ کو اب سری لنکا تک ملتی ہے. تو یہ گوئنز اور یہ جو ہمارے جو انتہائی ساؤتھ انڈیا سے جو لوگ مائگریٹ جنہوں نے واپس کیا، تو وہ سندھ کے ہوئی ہزاروں سال پرانے بیٹوں کا اپنی دھرتی کی طرف واپس سفر تھا. تو میں تو یہ مانتا ہوں کہ 99%، اب اس میں اگر ہم جو 1% ہمارے اینگلو انڈین کو ڈالنے ہم، تو وہ بھی اگر کوئی 200 سال پہلے، تو جس طرح کوئی ازبک آ کے بڑے فخر سے مرزا صاحب بن کے یہاں رہتا ہے، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو 100% جو مسیحی ہیں وہ سارے دھرتی کے اسی طرح کے بچے ہیں جس طرح کے کوئی اور. اب اس میں دھرتی کے ان بچوں کا کنٹریبیوشن وہ ایک تاریخ کا جبر اور غاصبوں کی، یا جو ہماری اس سندھ دھرتی پہ جو جب آرین کا غلبہ آیا اور جس میں پھر یہ ہندو مت کا جو معاملہ تھا، وہ ایک مذہبی معاملہ ضرور ہے لیکن وہ ایک سماجی اور معاشرتی معاملہ بھی تھا کہ جس میں لوکلز کو انہوں نے شودر بنا دیا، اور اس کے اثرات پھر آج تک رہے. کیونکہ جو مسیحی کمیونٹی ہے جو پاکستان میں بستی ہے وہ 80% لوکلز ہیں، اور 20% ان طبقات سے ہیں جس سے برے صغیر کا کوئی بھی بندہ ہے. وہ ازبک بھی مکس میریجز والے ہیں، وہ بالکل پیور بریڈز والے بھی ہیں. میں نے اپنی یہ جو آپ جو 11 کتب کہہ رہے تھے، یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ اب ردی جمع ہو کے کوئی 15-17 کتابوں تک پہنچ گئی ہے، اور کوئی 10-11 کلو ردی بن جاتی ہے. تو اس میں نے ہر بیک گراؤنڈ سے مسیحیوں کو دیکھا. ازبک بھی ہیں، اس میں پٹھان بھی ہیں، اس میں ایرانین نسل، آرمینین، اور یعنی برے صغیر کی ہر وہ نسل کے مسیحی ہیں جو کسی بھی اور مذہب یا رنگ نسل سے ہیں، لیکن اکثریت لوکلز ہیں. اور وہ پھر تاریخ کے جبر نے ان کو کیا بنا دیا، وہ ایک ایسی ننگی اور واہیات قسم کی حقیقت ہے جس پہ ہم کڑتے بھی رہتے ہیں، سب لوگ اس پہ بات بھی کرتے ہیں. اب اگر ہم صرف سندھ کی بات کریں، وہ ایک لمبا تھیسس ہے، اور آپ کے پاس ٹائم ظاہر ہے ایک مخصوص ہوگا. مجھے بلکہ پہلے کوئی 2-4 منٹ روک دیجئے گا، کیونکہ جب کسی بندے نے اتنی ردی جمع کی ہو تو وہ کوئی اگر 25 سال تو 2-4 دن تو بول ہی سکتا ہوں. سندھ میں اگر ہم دیکھیں تو جو ماڑی موٹی میں نے کوئی ریسرچ کی ہے، 2010 کی جو کیتھولک ڈائریکٹری ہے اس کی بنیاد پہ یا اور جو ادھر ادھر سے فیکٹس ملے، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کچھ 4-4.25 لاکھ مسیحی پورے سندھ میں بستے ہیں، اور جس میں انٹیریئر سندھ میں بہت کم ہے، اور اس کی اکثریت جو ہے وہ بڑے شہروں میں ہی ہے، اور بڑے شہروں میں کراچی میں زیادہ ہے. اب جو اگر آپ کراچی کی بستیوں کو وزٹ کریں جو پرانی بستیاں ہیں، تو اندرون شہر یہ عموماً پتہ نہیں آپ نے کوئی دیکھی ہے یا نہیں، سینٹ پیٹرک کالج کے بالکل ایک قریب میں بھی ہے، بالکل چھوٹی. تو یہ اندرون شہر میں کوئی 1000 گز کا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس میں انتہائی جس طرح کے یہ بامبے وغیرہ میں نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے فلیٹ یا کچی جھونپڑیاں نما اس طرح کی، اور کوئی 700-800 یا 200-300 گھر. مجھے بھی 1-2 بستی اپنی کسی ریسرچ کے سلسلے میں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن یہ کوئی 10-12 کراچی میں ہیں پرانی. یہ لوگ ان کے جو ہمیں شواہد ملتے ہیں یہ 47 سے بھی پہلے ادھر تھے، اور پھر جب 47 کے بعد جو زیادہ تر ہمارے لو کاسٹ ہندو تھے وہ مینیل جابز وغیرہ میں انوالو تھے. اچھا 47 کے بعد پھر ہماری اکثریت 90% لوگ پنجاب میں ہی بستے تھے. جو مسیحیت کا اوریجن ہے، ایک تو یہ تھے جو ہمارے گوئنز بھائی گوروں کے ساتھ آئے، وہ بہت کم تعداد میں کم تھے، اور کوالٹی تو ظاہر ہے تعلیم یافتہ تھے، تہذیب یافتہ تھے، کیونکہ اس علاقے میں
ان کو مسیحیت اور مغربی کلچر جو تھا وہ 400-500 سال پہلے مل چکا تھا پرتگالیوں کے ذریعے. تو ان کی تہذیب، ان کی تعلیم و تربیت، ایک تو وہ کمیونٹی تھی، اور اس وقت جو اکثریت میں ہیں، یعنی جو ٹوٹل 4-4.25 لاکھ ہے، میرا خیال ہے اس میں سے کوئی 95% یا اس سے بھی زیادہ وہی ہوں گے پنجابی، جنہوں نے مختلف ادوار میں مائگریشن کی، جو کچھ 47 سے پہلے بھی تھے. اور 47 کے بعد جو بڑی مائگریشن تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو تاریخ کی بہت ساری کتب میں لکھا ہوا ہے کہ سکھ اور ہندو بڑے ذمہ دار تھے، یا مسلم بھی تھے بہت سارے بڑے ذمہ دار. تو جب تقسیم پنجاب ہوئی تو سکھوں کو جانا پڑا. تو وہاں سے جو ہمارے پھر ایسٹ پنجاب سے جو لوگ مسلمان بھائی جنہوں نے مائگریشن کی، جب کلیم میں ان کو زمینیں ملی تو وہ ٹکڑے بالکل چھوٹے چھوٹے ہو گئے. اس سے پہلے ہمارے جو مسیحی تھے ان کا زیادہ تر کا جو ذریعہ روزگار تھا وہ سکھوں سے حصے ٹھیکے پر زمین لیتے تھے یا کچھ مزارے تھے. تو ان کا اکثریت بہت بڑی تعداد کا 90%، اس سے بھی زیادہ جو شہروں میں تھے وہ تو وہی جو ہزاروں سال پہلے ان کے مقدروں میں مینیل جابز دیے گئے تھے ان سے وابستہ تھے، باقی سارے کاشتکاری کرتے تھے. تو جب 47 کی مائگریشن ایک بڑا انقلاب تھا. ان بڑے انقلابات میں ہوتا یہ ہے کہ جو بہت چھوٹی کمیونٹی پستی ہیں، نہ تو ان پہ کوئی منٹو لکھتا ہے، نہ ان پہ کوئی خشونت سنگھ لکھتا ہے، نہ کسی امرتا پریتم کی ان کی طرف نظر جاتی ہے. بڑے واقعات بڑے ہی ہوتے ہیں. تو اس میں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ چھوٹے کاشتکار آنے والے تھے، سرداروں کی مطلب کوئی 100 مربے کا مالک ہے، 1000 ایکڑ کا مالک ہے، تو وہ تو مزارین بھی رکھتا تھا، اس سے ٹھیکے پہ بھی دے دیتا تھا. تو جو ہمارے اس پنجاب سے آنے والے لوگ تھے وہ 25-50 ایکڑ میں وہ کھیتی باڑی خود کرتے تھے. تو ان کے پاس یہ بڑی اپرچونٹی ختم ہو گئی. انہوں نے پھر بڑے شہروں کا رخ کیا، اور ان میں ظاہر کراچی، لاہور، جہاں جہاں جس کے سینگ سمائے. اور پھر وہ جس طرح کے چرچ پری پارٹیشن بھی بہت کچھ چرچ سے پھر ریلیٹڈ جو ادارے تھے ایجوکیشن کے یا دوسرے، ان میں کچھ سما گئے لوگ، لیکن زیادہ تر پھر وہی تھے جو مینیل جابس میں آ گئے. اور وہ ان بستیوں میں آپ کو وہ جہاں کسی کا کوئی جاننے والا ہوتا تھا وہی پھر سلمز وجود میں آئے، اور ان بستیوں کی اور ایکسٹینشن ہوئی. تو زیادہ تر جو سندھ میں مسیحی ہیں وہ 47 کی اس مائگریشن کے بعد ہی آئے. یہاں کراچی میں گوئنز کمیونٹی تھی، انٹیریئر میں بھی بڑے بڑے اچھے رول ماڈل قسم کے ڈاکٹرز اور اس طرح کے لوگ جن کا سوسائٹی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. لیکن اگر ہم فیکٹس فیگرز نکالیں تو پنجابی مسیحی جو کہ اس وقت آبادی کا 90 سے کہیں اوپر، وہ 98 بھی ہو سکتا ہے یا 95%، وہ زیادہ تر وہی تھے جن کو 47 کے بعد، لیکن اس 47 کے اثرات کوئی 71-72 تک لوگ مائگریٹ کرتے رہے، جس وقت وہاں اپنے جو ان کا جو ہزاروں سال سے پیشہ تھا کھیتی باڑی وغیرہ، اس کو چھوڑنا پڑا اور کچھ آتا نہیں تھا. اور چھوٹے شہروں یا قصبوں میں روزگار کے اس طرح کے موقع نہیں ہوتے، چند ایک مخصوص روزگار کے علاوہ، اور وہ مخصوص روزگار مختلف ذات برادریوں کے لیے ہی فکس ہوتے ہیں. اس میں آپ نئے بندے کو داخل ہونا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. بڑے شہروں کی یہ خوبی ہوتی ہے، وہ کسی نے بہت خوب کہا پنجابی میں کہ رہے شہر پوے قہر، یعنی آپ بڑے شہر میں آپ کے پاس بہت ساری اپرچونٹی ہوتی ہیں. اسی سے پھر ہمارے چرچ کے ساتھ یا جو دوسرے سرکاری اسکولوں کے ساتھ پھر لوگ جو ایولیوشن تھی 47 آنورڈ، باقی ظاہر ہے گوئنز کمیونٹی کی تو پیرل ایک چل ہی رہی تھی، جو بھی ان کا کنٹریبیوشن تھا وہ ہر لیول پہ تھا، بیوروکریسی میں تھے، ہر جگہ آپ کو جو سفید پوش طبقات میں ان کا شمار ہوتا تھا. بلکہ چند ایک مثالیں تو ہیں جو ایلیٹ میں بھی تھے کراچی کی اور سندھ کی بھی، انٹیریئر میں نواب شاہ وغیرہ میں بھی ہمیں اس طرح کے کچھ لوگ ملتے ہیں، میرپور میں. یہ پھر اسی ارتقائی ایولیوشن کے ساتھ پھر ہر شعبے میں انہوں نے ایکسل کیا، اور اس کے لیے جو سب سے بڑا ان کے پاس سہارا تھا ہمارے جو مشنری ادارے تھے، سکولز وغیرہ تھے،
یا دوسرے جو ادارے تھے وہ پھر جگہ بھی دیتے, پھر ساتھ ہی دوسری چیزوں میں بھی سیل کرتے رہے. تو یہ تھوڑا بہت مختصر میرا جو سندھ میں جو مسیحی بستے ہیں ان کے بارے میں میری ایک رائے ہے, جو کہ ظاہر ہے اس میں کچھ میں نے کچھ اپنا بھی تڑکا لگایا ہوگا, لیکن زیادہ تر وہ مورخین کی کتب اور اپنے آس پاس جو تھوڑا بہت مشاہدہ ہے کچھ فیکٹس فیگرز کے ساتھ. تو اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ اسی ایولیوشن, وہی ایک ارتقائی سفر ہے جو شاید 6000 سال پہلے جب آرینز آئے تھے تو انہوں نے مار پیٹ کے نکالا تھا انتہائی جنوب کی طرف, تو پھر جب ایسٹ سے لوگ آئے تو پھر ان کو پھر پنجاب کے میدانوں سے پھر شمال کی طرف ہی آنا پڑا. لیکن یہ ایک بڑی اس میں قابل فخر چیز ہے کہ سندھ کے یہ بیٹے سندھ کے لیفٹ رائٹ پہ, دریائے سندھ کے لیفٹ رائٹ پہ بستے رہے ہزاروں سال سے. اور میں تحریک شناخت کے پلیٹ فارم پہ جو 6 نکاتی سبق پڑھاتا ہوں نوجوانوں کو, جو ورگلاتا ہوں, وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس دھرتی کے بچے ہو, آزادی ہند میں آپ کا یہ کردار ہے, قیام پاکستان میں آپ کے بزرگوں کا یہ کردار ہے, پاکستانی معاشرے اور اس ملک کی تعمیر و تشکیل میں آپ کا یہ کردار ہے, دفاع پاکستان میں آپ کا یہ کردار ہے. اپنی اس 5 نکاتی شناخت کو اپنی اس دھرتی سے اس ہزاروں سال پرانی نسبت کو جان کر اس معاشرے میں جیو اور شان سے جیو. آپ کسی بھی دوسرے اس شہری سے قانون نے, تاریخ کے جبر نے, معاشرتی رویوں نے بنا ضرور دی ہے, لیکن آپ کسی سے کم ہیں نہیں, اور اس کو ثابت کیجیے. شکریہ جی. بہت خوب جی, بہت اچھا پرسپیکٹو دیا, اور یہی درکار تھا کہ یہ جو آپ نے جس طرح دھرتی سے بھی ناتا جوڑا ہے اور ہسٹوریکل بھی. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک دیٹ واز ویری ویری کمپریہنسو اینڈ انلائٹننگ سیکھنے کو ملا. شمیم صاحب, اگر آپ سے تھوڑا سا ایجوکیشن کے, آپ خود بھی ایجوکیشنسٹ ہیں, پرنسپل ہیں سینٹ پیٹرک کے, تو سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, آپ خاص طور پر آپ کی تنظیم کا, کہ آپ ایسے شعوری مجالس کرواتے ہیں جس سے لوگوں کو شعور ملتا ہے اور وہ جانتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. تو جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی ود دا ریفرنس آف کراچی, اور جب ہم مشنریز کی بات کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس کا پرسپیکٹو دیکھنا ہوگا. اگر ہم مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے دور کی بات کریں تو اس لیے ہمیں بتاتی ہے کہ اس دور میں مشنری خدمات نظر آتی تھی. یہ تقریباً 1583 کی بات ہے. پھر اس سے آگے ہم آتے ہیں تو 1794 میں انگلستان سے آئے ہوئے مشنری ولیم کیری نے بر صغیر پاک و ہند میں تعلیمی شعبے میں بڑا نمایاں کام سر انجام دیا. پھر ہم تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں 1850 میں جیسس اینڈ میری کے پریسٹ نے سیالکوٹ کے اندر ایک جیسس اینڈ میری اسکول قائم کیا. انہوں نے بہت سارے اسکولز قائم کیے تھے, آگرہ میں بھی کیے, کلکتہ میں بھی کیے, لیکن کیونکہ ہم مطلب ود ریفرنس آف پاکستان بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو 1850 میں جب انہوں نے سیالکوٹ میں جیسس اینڈ میری اسکول بنایا, پھر 1858 میں سینٹ جوزف ہائی اسکول کراچی میں بنا, اور 1861 میں سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول بنا. اس کے ساتھ جب ہم دیکھیں, بات یہ ہے کہ کرسچن جو ہیں 2 اس میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں میجر, ایک کیتھولک ایک پروٹیسٹنٹ. تو جہاں پر کیتھولکس نے یہ سارا کام کیا, وہاں پروٹیسٹنٹ چرچ کا بھی بڑا کام ہے, جس کو ہم چرچ آف پاکستان کہتے ہیں. چرچ آف پاکستان بیسکلی چرچ آف انگلینڈ کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. 1847 میں چرچ آف انگلینڈ نے کراچی گرامر اسکول بنایا, اور اس کے علاوہ چرچ آف پاکستان نے کنگ ایڈورڈ کالج پشاور, اس کے علاوہ بنو میں بھی اسکول بنائے, اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بنائے. لیکن فیصل آباد, اوکاڑا, سائیوال, ان جگہوں پر انہوں نے بڑے مشنری اسکولز بنائے چرچ آف پاکستان نے, اور اس کے ساتھ انہوں نے ہاسٹلس اور اس کے علاوہ نرسنگ ٹریننگ سینٹرز بنائے, ہاسپٹلس بنائے, اولڈ ہومز جو ہے نا بنائے. اگر ہم ذرا سا ان کا انالیسس کرتے ہیں تو 1.6% کرسچنز ہیں پاکستان کے اندر, لیکن ان کی جب ہم تعلیمی خدمات کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑی تبدیلی لانے کا سبب بنی. اگر ہم آج بات کرتے ہیں کراچی کے اندر,
تو کراچی کے اندر ہمارے تقریباً 58 سکولز ہیں. 58 میں سے 18 سکول جو ہیں ہمارے پیورلی انگلش میڈیم ہیں اور 40 سکولز ہمارے سلمز ایریا میں جو چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، جس کو ہم نان پروفٹ آرگنائزیشنز کہتے ہیں. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ شہر کے اندر لوگوں نے مختلف سکولز کھولے ہیں پیسے بنانے کے لیے. میں ایک فرق خاص بتانا چاہتا ہوں آپ کو کیتھولک سکولز اور عام سکولز کا. کیتھولک سکولز جو ہے نا کلچرل ویلیوز پروموٹ کرتا ہے اور عام سکول جو ہے نا سوشل ویلیوز پروموٹ کرتا ہے، اور وہ سوشل ویلیوز دکھا کر لوگوں سے بہت زیادہ پیسہ لے رہے ہیں. لیکن کیونکہ کیتھولک سکولز کا جو بنیاد ہے وہ اس پر نہیں بنائی گئی. ہم کہتے ہیں کہ وی آر دا پائنیئر آف دا ایجوکیشن ان سب کانٹیننٹ آف ایشیا. اگر آپ ابھی میں تھوڑی دیر میں ذکر کرتا ہوں کہ ان اسکول کی پروڈکشنز کیا تھی، تو صرف ہم پہلے جنرل سا ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ سینٹریزا ہاسپٹل انہوں نے میرپور خاص میں بنایا جب کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، گورنمنٹ کا بھی نہیں تھا. جب ہم کراچی کی طرف آتے ہیں تو اگر ہم قائد اعظم کی اسپیچ کو یاد کریں آج، تو قائد اعظم نے اسپیچ کی پاکستان بننے کے بعد 1950 کے اندر یا 51 میں. انہوں نے رو کر کہا کہ ہمارے پاس دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ کالج نہیں ہے اور ایک ہمارے پاس ٹریننگ سینٹرز نہیں ہیں، ٹیچرز ٹریننگ سینٹر کہ ہم کوالیفائڈ ٹیچرز جو ہے نا بنا سکیں. تو اس وقت کے جو ہمارے جو پریسٹ تھے وہ سن رہے تھے انہوں نے اسپیچ، انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھا کہ بھائی پاکستان کو جو ہے نا ضرورت ہے ہماری، ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. تو سینٹ پیٹرکس ٹیچرز ٹریننگ کالج بنایا گیا اور یہ اس وقت واحد مشنری اعلیٰ معیار کا جو ہے نا ادارہ تھا جہاں سے گورنمنٹ کے لوگ جو ہے نا ٹریننگ کا حاصل کرتے تھے اور اس کے بعد جسٹ لائک اے نیپا تو ٹریننگ حاصل کرتے تھے اور ٹیچنگ میں اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے. اس کے ساتھ انہوں نے جو اس وقت پریسٹ تھے انہوں نے ایک سینٹ پیٹرکس کالج بنایا، انٹرمیڈیٹ کالج بوائز اینڈ گرلس کے لیے، اور یہ کالج 1952 میں بنا اور اسی طرح ٹریننگ کالج بھی 1952 میں بنا. اس کے ساتھ اگر ہم سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول کی بات کرتے ہیں تو سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول تھوڑا سا پیچھے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم کہیں کہ پاکستان کی تحریک کے اندر جن لوگوں نے کام کیا ان میں نمایاں نام جو ہے نا اگر میں لینا چاہوں تو علامہ اقبال ہے، قائد اعظم ہے. یہ دونوں ہی جو ہے نا مشنری اسکول سے پڑھے ہیں. آج ہم جنرل آصف علی زرداری تک اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی آج تک پاکستان کے اندر وزیر اعظم آئے یا پریزیڈنٹ آئے وہ سارے مشنری اسکولز کی پیداوار تھے. ماسوائے راجہ پرویز اشرف کے وہ مشنری اسکول سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، باقی سارے مشنری اسکول سے پڑھے ہوئے تھے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشنری اسکولز ہمارا ڈکلائن، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ڈکلائن ہو گیا، جبکہ یہ درست نہیں ہے. ہمارا ڈکلائن نہیں ہوا، ہم اپنے موٹو پر جو ہے نا قائم ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. جو مجھے 33 ایئرز ہو گئے، مجھے گورنمنٹ میں بھی جاب ملی تھی، لیکن جو مجھے کیتھولک سکولز کے اندر ایک نمایاں بات نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ اگر ہم اپنا کانسٹیٹیوشن بمبے ایکٹ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے کسی بھی نان کرسچنز کو فورس نہیں کرنا یا یہ بات نہیں کرنی کہ آپ اپنا مذہب تبدیل کریں. اور یہ میرے لیے بڑی انسپائرنگ تھی، کیونکہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مذہب دیا ہے وہ ہماری سلیکشن نہیں ہے، وہ اللہ کی سلیکشن ہے. ہم چاہتے تو ہم انگریزوں کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، ہم چاہتے تو ہم مسلم گھرانے میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، اس میں ہمارا آپشن نہیں ہے. اور یہ موٹو. اور دوسرا انسانیت کی خدمت. انسانیت کی خدمت کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں لیپرسی سینٹر کی اگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا. لیپرسی وہ بیماری ہے جہاں پر ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائی تو دور کی بات ہوتی ہے، کوئی آپ کو چھونا نہیں چاہتا. ڈاکٹر روتھ فاؤ نے ان لوگوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح پیار کیا. جبکہ ینگ ڈاکٹر تھی، جب وہ جرمنی سے آئی تھی، کوائٹ ینگ، خوبصورت، لیکن اس نے اپنا مشن جاری رکھا. آج دیکھیں پاکستان کے اندر انہوں نے جزام کو تقریباً ختم کر دیا. اس کے علاوہ اگر آپ ہولی فیملی ہاسپٹل دیکھیں، بزنس ہاسپٹل نہیں ہے آج تک. اب لوگوں کو وہ ماڈرنائزیشن نظر نہیں آ رہی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا سٹینڈرڈ ڈاؤن ہو گیا ہے. سٹینڈرڈ ڈاؤن نہیں ہوا، ویلیوز ہم نے مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن میں مین جو چیز ہوتی ہے وہ ویلیوز ہی ہوتی ہے. اگر یہ 1972 میں بھٹو صاحب نے جو مشن سٹارٹ کیا تھا، جی میں سکولز کو، سب سکولوں کو جو ہے نا گورنمنٹ کے اس میں لیا، نیشنلائز انہوں نے کیا.
इसके दो बड़े नुकसानात हुए. एक पहला नुकसान जो पाकिस्तान को हुआ, क्वालिटी एजुकेशन खराब हो गई. अरबों रुपए जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो है ना एजुकेशन पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन उस म्यार पर नहीं आ रही. दूसरी बात, जो इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना इससे पैदा हो गए, जबकि ये कैथोलिक चर्च जो है ये बिल्कुल लिबरल सेकुलर चर्च है, और इनके अदारे जो है वो इंसानियत के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए नहीं काम करते, मज़ाहिब के लिए काम नहीं करते. और अगर हम जो है ना इनकी प्रोडक्शन देखते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल करामत, मैं सिर्फ चंद नाम लेना चाहूँगा, जनरल राशिद मनास, फिर इसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, और भी दीगर जितने भी आप देखें बड़े बड़े एजुकेशनल थे वो इन्हीं इदारों से पैदा हुए. लेकिन आज जैसे आजम साहब ने कहा कि ये कुछ मतलब जो हमारे लोग हैं उन्होंने नफरतें पैदा कर दी हैं, जबकि तालीम का मतलब पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है. तो मैं समझता हूँ कि अगर इन इदारों की खिदमात को देखा जाए तो बहुत बड़ी खिदमात है. इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश मीडियम का कल्चर ही इन्हीं इदारों की पैदावार है. जब कराची बना था तो कराची में सिर्फ 2 स्कूल थे. एक स्कूल अंग्रेजों ने अपने सोल्जर्स के लिए बनाया था कराची के अंदर एल्फी स्ट्रीट पे, और दूसरा स्कूल जो है ना हिंदुओं ने बनाया था एनजेबी स्कूल. तीसरा स्कूल जो है ना जो सेंट जोसेफ स्कूल बना था, फिर उसके बाद सेंट पैट्रिक स्कूल बना था. तो अगर हम देखें कि उस वक्त भी इन्होंने कभी भी कोई ऐसा उसमें मोटिव नहीं रखा था कि हम जो है ना सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो जो लोग हमारे इदारों से पढ़कर गए हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम जो है ना कैथोलिक स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को दाखिल करवाएं. और बिल्कुल सही है. मेरा एक दफा इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैथोलिक स्कूल्स एंड रेगुलर स्कूल्स. तो मैंने उनको यही बताया था कि कैथोलिक स्कूल जो है ना हम कल्चर को प्रमोट करते हैं, हम वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज देते हैं. और आप आज भी देखें कि जो लोग यहाँ से इन इदारों से पढ़कर गए हैं वो प्रेफर करते हैं कि इन्हीं स्कूलों में जो है ना उनके बच्चे पढ़ें. इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और चीज जो पूछना चाहें आप पूछें ताकि मैं उस पर बात कर सकूं. आपने बहुत खूबसूरत तरीके से, और ख़ुसूसन आज के एजुकेशन माहौल में इसी चीज़ की तो ज़रूरत है कि बिजनेस बन गया है एजुकेशन, और उसके असरात चारों तरफ. उस तरह से तो ये फिर मिशनरी स्कूल एक तरह के आइलैंड है कि अभी भी कुछ वैल्यूज पे कायम है. मेरा से वक्त को देखते हुए मैं मिशेल से गुजारिश करूंगा, और फिर हमारे कोई दोस्त एनईडी यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेसरान सुन रहे हैं, अगर उनमें से फिर एंड में किसी कोई कमेंट हुआ तो वो ले लेंगे. मिशेल, आप अब माइक अनम्यूट कर दें. Hello everyone, my name is Michelle, and I would just like to talk to you briefly about Goins in Karachi and something about how they came there. So I'd like to share a picture with you. This is a picture of Vasco da Gama. Can you all see this? Yes, yes. So in 1498, Vasco da Gama was the first European from Portugal who reached Calicut on the Malabar coast of India. And Portuguese India was founded 6 years after the discovery of a sea route to India by the Kingdom of Portugal. By 1947, Portuguese India was divided into 3 states. There was Goa, Daman, and Diu. And Goa was the biggest, the most populated, and it was on par even with Lisbon. So 450 years of interaction with the Portuguese resulted in people who were unique and culturally different from those around them. One of the ways they differed was in their names. They had names like De Souza, De Silva, Pereira, Gomes, Rodriguez, De Mello, Mascarenes. So all of you might know people with names like that. I myself used to be a De Silva before I got married. So these people, they spoke primarily Konkani, but the Konkani spoken by the Catholics was notably different from that spoken by the Hindus, because there was a lot of Portuguese in their vocabulary as well.
And the cuisine of Goan people, which their staple foods are rice and fish. And again, the food of the Christian Goans was greatly influenced by the Portuguese cuisine. Over time, Goans settled in Karachi and made up a large part of the 15 parishes that exist in that city today. A parish is just consists of a church. It usually has its own church and its own parish priest. The most well-known of these is St. Patrick's Cathedral, and I will share some pictures with you. So this is a picture of St. Patrick's Cathedral, which is the seat of the Archdiocese in Karachi, which means that it is overseen by the Archbishop. And the church was completed in 1881, and it has seating to accommodate 1,500 people. And I will show you another picture. So this in front of it is the monument to Christ the King, which was built in from 1926 to 1931 to commemorate the Jesuit mission in Sindh. And I will share one more image with you of another church. So this is Our Lady of Fatima Parish. This is the church I used to go to, and I was raised. If you see that the image of the building at the back, that's just a part of our Catholic community where I live. That's actually the building where I used to live, although it extends quite a bit behind that. So at one time, these parishes were comprised largely of Goans. In 1947, the population of Karachi was around 400,000, and the Goan community made up about 3 to 4%, or 12 to 15,000. In 1886, the Goa Portuguese Association was formed, and the first president was L.C. Gomes. And in 1888, the Goa Portuguese Association building was made, and it was a place where they had concerts, plays, opera. They had a big dance hall. They had a library and place for table tennis and other recreational activities. So in the years after partition, there was a lot of, and even before that actually, a lot of migration of Goans, and all the Goans I lived with when I was growing up have all gone to Canada. And one of these is a man called Menin Rodriguez, and he was someone we were hoping to have speak today because he knows a lot more on this topic than I do. And he wrote a book, The Goans of Pakistan, if you'd like to know more about the subject. And at one time, there was even a ferry from Goa to Karachi, which was quite well known. So a final piece of information, which I thought was interesting, was that Mughal Emperor Akbar had a little known wife of a Spanish-Portuguese heritage. She was a Christian, and her name was Maria Mascarenhas. And he had a chapel built for her in Lahore, and it is now called Saydara in Jahangir's quadrangle. So I'm sorry, it's a very short presentation, but if you have any questions, I may be able to answer. That was quite comprehensive, mashallah. Maybe we can, we have 10 minutes roughly. So Rabbi, Okay. would you like to ask or comment? Michelle's presentation was quite enlightening. And I was just, when she said the ferry from Karachi to Goa, and I was just trying to mentally locate Goa, because Mumbai, and I think either Goa is north or south of Mumbai. So there is that connection. And when she was talking, I was sort of trying to make this connection between
Karachi and Mumbai sort of mimicking each other, both being, you know, port cities and things like that. So I was just trying to sort of all these images were sort of going in my mind, and yes, all of these communities before the British came, I mean, I've been attending the session since morning, and all of these communities, it basically presents a diverse Sindh, and not just a diverse Sindh, but if we look at that narrative of Sindh and Hind earlier mentioned, so the landscape has always remained very absorbing and very, very diverse. And that something that would be part of my presentation tomorrow as well is the idea of tolerance, as we have been talking about since morning. But somewhere down the line, something went wrong. And I mean, we are all aware that how and what went wrong politically and otherwise, how systematically intolerance was, a certain amnesia was created, and intolerance was sort of injected in our very lives. And cannot be just political. There must be other things over there. But I think the past, when we look back and when we look at the diversity, it's very important for us to now start accepting it and thinking more inclusively about all of this rather than exclusively, and start questioning things. And academia is obviously the best place to start doing that, but we are also scared a little. No, we shouldn't be scared. That is our responsibility, really, to remove this ignorance all around. I was just wondering, maybe Azam Saab would know better, or Michelle, as to apparently the Goans, as Azam Saab was saying, came with the British. So what reason would that have been? With the army, or what? That remains unclear to me. Either Michelle, you would be able to say, or They Azam Saab? came, you mean they came to Karachi with the British? I'm asking, that's the impression I got, so I'm not sure. Or did they come before? They were founded, they were not connected to the British in any way. They evolved from the association with the Portuguese. So the British had a different, when they mingled with the natives, they gave rise to the Anglo-Indian community. So those and the Goans are two different communities because they both have a different heritage. So yes, there were. No, that wasn't a confusion. That's not what I meant. I meant, how did they come to settle in Karachi? Oh, I think they came before partition, or maybe, yeah, I think from the 1800s they started moving to. आजम साहब, आप इस पे रोशनी डाल सकते हैं कि ये दिलचस्प सवाल उठता है कि कब से कराची में है गोअन्स? आई मीन दैट्स द मेन क्वेश्चन रियली. कुछ हमारी रिसर्च से तो ये निकला कि बिकॉज कराची बीइंग अ बिग पोर्ट दे केम फॉर इकोनॉमिक रीजंस in the 1800s, as you were saying. Yes, correct. जी हाँ. लेकिन कराची तारीखी तौर पे तो शायद बंदरगाह तो पाकिस्तान बनने से पहले भी था, लेकिन जो अंग्रेज ने इसको एक बंदरगाह के तौर पर जिस तरह तरक्की दी वो इससे पहले नहीं थी, और इसको एक बकायदा एक शहर जिस तरह नेपियर चार्ल्स ने बनाया. और मेरा ख्याल है कि वो जो पुर्तगीज और गोइंस का जो समुंदर से ताल्लुक था, वो किसी भी जो पोर्ट सिटी होता है तो वो शायद उससे पहले भी आए हों, क्योंकि ये एक अमर्जिंग पोर्ट थी और उनका ताल्लुक था शिपिंग वगैरह से. हमें प्री पार्टीशन से पहले के कमीशन अफसर गोइंस कुछ मिलते हैं, और शुरू में डिसूजा वगैरह, कमांडर डिसूजा, इस तरह के नाम हैं. लेकिन मेरा ये ख्याल है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जो ज्यादा जो ऑर्गेनाइज कम्युनिटी बनी, या जो हमें जो बाद में, अब तो खैर वो माइग्रेशन के बाद बहुत ही कम रह गए, लेकिन जो पिछले 80s में, 70s, 60s में जिसका लोग
हमसे बड़े लोग किताबों में जिक्र करते हैं, वो जो कम्युनिटी इमर्ज हुई वो ब्रिटिश उसके साथ ही, क्योंकि ब्रिटिश का जो आना है वो भी 1849 वगैरह में इस तरह है। तो जो सिविल सोसाइटी जो कराची की थी वो शायद उन्हीं के साथ ज्यादा है। उससे पहले भी आए होंगे कुछ लोग, डेफिनेटली आए होंगे। दिलचस्प बात यह है कि हमें डॉक्टर प्रोफेसर नुमान अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, वो इस पे कुछ नजर रखते हैं, तो वो कह रहे हैं मैं कुछ अर्ज करूं, तो जरूर डॉक्टर साहब। शुक्रिया तैमूर, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। हम टाइमलाइन की बात कर रहे थे गोवन कम्युनिटी की कराची में आमद की, तो इसमें एक अहम पहलू ये है कि कराची की जो इनिशियल डेवलपमेंट थी वो बहैसियत एक बंदरगाह का जो बुनियादी काम था वो तो मकामी हिंदू ताजिर जो थे, जो अपनी एक और जो उनकी रीजनल ट्रेडिंग पोर्ट थी उसकी तबाही के बाद एक दूसरा ऑप्शन देख रहे थे, उन्होंने बुनियादी तौर पे कराची को डिस्कवर किया। और कराची चूंकि कुदरती बंदरगाह है जिसमें मनोड़ा का जजीरा जो है वो एक कुदरती ब्रेक वाटर का काम करता है, तो उन्होंने फिर इसको डेवलप किया और उसके साथ ही एक बेसिक सा फोर्टिफिकेशन जो था वो कायम किया। और असल में अंग्रेजों का जो इस जगह के बारे में उनका नुक्ता नज़र था वो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, क्योंकि इस रास्ते से इसको पोर्ट के तौर पे डेवलप करने के हवाले से उनको बहुत से फवाइद नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने 19वीं सदी के अवाइल से ही इस जगह पर अपनी जो सर्वेलेंस थी वो शुरू कर दी थी, और फिर फाइनली 1839 में उन्होंने इस जगह को कॉन्कर कर लिया और पोर्ट जो था वो अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। इसके बाद जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी, जिसमें जाहिर है कि यहाँ के जो मकामी नेटिव हिंदू ट्रेडर्स जो थे वो बाअसर थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ अपने तिजारती राहो रस्म बढ़ाने के लिए ये कोशिश की कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज जो हैं वो भी यहाँ पर उनके साथ शराकतदार हों, जिनका मजहब के हवाले से, तहजीब व तमद्दुन के हवाले से या किसी ऐसे रास्ते के हवाले से जो अंग्रेजों के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल हो, उनको टारगेट किया जाए। तो गोवन कम्युनिटी जो थी वो थी तो ज्यादातर रोमन कैथोलिक्स थे, लेकिन और ज़ाहिर अंग्रेज तो रोमन कैथोलिक नहीं थे। तो उन्होंने फिर एक एफर्ट शुरू की। ये 1839 के बाद से ही ये कैफियत शुरू हो गई थी। बहुत से ऐसे हिंदू ट्रेडर्स थे जिनकी डायरीज पब्लिश हुई हैं, वो हमने पढ़ी, तो उसमें अंदाजा हुआ कि इस इंटरेक्शन के नतीजे में फिर गोवंस को यहाँ आने की दावत मिली, जो बुनियादी तौर पे तिजारत के हवाले से थी, और फिर उसके साथ साथ जो उनके दूसरी सरगर्मियां थी जिसमें तालीम के हवाले से उनके इंस्टीट्यूशंस थे, सकाफत के हवाले से उनके इंस्टीट्यूशंस थे, और दीगर सरगर्मियां जो थी उसको फरोग मिला। तो गोवंस काफी जमाने से कराची में आबाद हैं, और उनकी कम्युनिटी जो थी वो ज्यादातर जो कराची का मौजूदा कराची का जुनूबी इलाका है उसकी तरफ उनकी जो रहाइशगाहें वो ज्यादा थी, और उनके जो बहुत से ऐसे समाजी इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने कराची की ओवरऑल जो सकाफती जिंदगी है उसमें अहम किरदार अदा किया। उन इंस्टीट्यूशंस के कम से कम जो इमारती बाकियात है वो आज भी हमें नजर आते हैं। कराची गोवन हॉल है और दूसरे बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मेरी बस हम्बल ऑब्जर्वेशन ये है कि जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हमें मिलते हैं सिंधी जबान में भी और दीगर हवालों से भी, उसमें गोवंस का जो प्रेजेंस है वो काफी अरसे से है। यानी जैसे ही कराची बरतानवी कंट्रोल में गया तो उसके फौरन बाद गोवन कम्युनिटी जो थी उसने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के जो तिजारती मौक़े थे और यहाँ जो दीगर स्ट्रेटेजिक सरगर्मियाँ थी उसमें अपना किरदार अदा किया। और चूंकि उनका तालीम की तरफ और मगरबी तमद्दुन की तरफ उनकी जो आगाही थी वो खासी मुस्तहकम थी, लिहाजा मकामी आबादी ने उनकी यहाँ मौजूदगी से बहुत से फवाइद हासिल किए। और जाहिर है कि अंग्रेजों को अपने जो स्ट्रेटेजिक एम्स थे उनको भी एक तरह से एक्वायर करने में गोवंस की जो मौजूदगी थी उससे खासे फवाइद हासिल हुए। तो ये चंद कलमात थे जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा था। जी सर,
میں تھوڑا سا پروفیسر ڈاکٹر نعمان صاحب کی جو بات کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں اور بڑی اوتھینٹک انفارمیشن دی, لیکن آپ کا کوشچن تھوڑا سا یہ تھا کہ گوا کے لوگ کہاں سے آئے. تو جو میری اسٹڈیز ہیں, گوا کے لوگ بیسکلی انڈیا کے شہر گوا سے آئے تھے. سینٹ فرانسس زیویئر جو ہے اس نے ادھر کام کیا تھا, اور وہ جب وہ سائڈ میں آئے, یہ پشاور سے آگے جس کو ہم علاقہ غیر کہتے ہیں, اس طرف آئے مشنری ورک کے لیے, تو اس راستے سے یہ کراچی میں آئے. اور گوا کے لوگ کا بیسکلی تعلق جو ہے نا گوا سے ہے, گونز کا, جو انڈیا کا ایک شہر ہے, اور وہاں پر ان کی کمیونٹی بہت منظم ہے, اور ریلیجسلی یا فائنینشلی یہ لوگ بہت اسٹرانگ تھے, اور بزنس کا شعور تھا ان کو, کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ وہ پڑھے لکھے اس وقت تھے. اور جب وہ کراچی میں آئے تو کراچی کے اوپر ان کی آمد سے بڑا نمایاں فرق نظر آیا. تھینک یو. تھینک یو, ویری نائس. نعمان صاحب کا اصل میں ہم نے مس کر دیا, وہ لائٹ چلی گئی تھی, تو انشاءاللہ ریکارڈنگ میں سنیں گے, اور اگلے سیشن میں تو ڈاکٹر نعمان شرکت بھی کر رہے ہیں. تو اعظم صاحب اینڈ میں آپ کوئی جملہ کہنا چاہیں تو پھر, تاکہ ہم اس کو ریپ اپ کریں. بس جی شکریہ, تھینک یو ویری مچ. And thank you, Michelle, for such a short notice, because we were hoping Menon would be able to join. No, you're welcome. It was a pleasure, and it was good to research something. Good. Shamim साहब, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के. Thank you. Thank you very much, sir, for invitation. And Rabbela and Professor Numan. तो अभी हम ये सेशन क्लोज करते हैं शुक्रिया के साथ. Okay, thank you so much. खुदा हाफिज. Khudafis. Office.